پھر دوست پارٹی میں ہم آخر یہ تک آئے کہ ہم نے بوری اٹھایا کباڑ کٹا کرنے کے لیے، اور ہم کو رونا بھی آیا کہ یار ہم تھا کیا، اب ہو گیا کیا۔ تو جب آپ پاکستان میں آپ کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ ہمارے پاس تھا 50-60 لاکھ روپے تھا ادھر۔ یہ کس سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ 18۔ جب آپ نے پہلی دفعہ نشہ کیا تھا تو یہ کسی دوست نے، جاننے والے نے آپ کو دھوکے سے دیا تھا کہ نہیں آپ نے خود اپنی رضامندی سے وہ نشہ؟ دلدل میں ایسے گر گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ 7 سال بعد آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حکومت نے ہم کو موٹر وے پل کے نیچے سویا تھا اٹھایا اور لے کے اس ادارے کے حوالے کیا، اور ادھر الحمدللہ اب ہم دیکھا کہ یار اگر ہم کو پتہ تھا پہلے کیوں نہیں آتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت سیو لائف فاؤنڈیشن میں موجود ہوں جہاں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں، یہ مختلف زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں۔ یہ بآسانی پشتو، فارسی، عربی، اردو اور اس کے علاوہ بھی کئی زبانیں یہ بول سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کویت میں گزاری ہے، پاکستان آئے، یہ نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا کامیابی سے زوال کا سفر کیسے شروع ہوا، ان سے جانتے ہیں۔ جی اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے کویت میں کتنا عرصہ وقت گزارا؟ السلام علیکم سر، میرا نام عزیز اللہ حبیب اللہ ہے، پشاور سے تعلق رکھتا ہوں، اور کویت میں ہم نے تقریباً بچپن سے 32 سال سے گزارا ہے۔ اچھا، تو کویت آپ گئے کس طرح تھے؟ کویت ہمارا باپ تھا ادھر، یعنی وہ پاکستان گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ادھر ماسٹر تھا، ٹھیک ہے، اور چھوٹے موٹے فیملی سفر خانے یا اوقاف یا جو ماسٹر ہے ان کو ادھر جگہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم باپ کے ساتھ تھا بچپن سے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے کیا روزگار اختیار کیا؟ میں ترجمانی کا کام کر رہا تھا، یعنی ادھر بندرگاہ میں، محکمہ کچہروں میں، تنفیذ احکام میں، دوسرے ملکوں عربی میں، مصر، عراق، شام، متحدہ عرب امارات، دبئی، قطر، یعنی بحرین، کدھر بھی ہمارا ضرورت پڑ جاتا تو کمپنی کی طرف سے ہم ادھر جاتا تھا۔ آپ نے شادی پاکستان میں کی تھی کہ وہیں پہ کی تھی؟ نہیں، وہاں ہم شادی کیا، اور ہمارا وائف جو تھا وہ انڈین تھا، اسے ہمارا 2 بچے تھے۔ ابھی وہ لڑکی جو ہے وہ انڈیا یو پی میں شادی ہوا ہے، اور لڑکا جو ہے ادھر ہی کویت میں ہے، ماں کے ساتھ ہے۔ اور میرا وائف جو تھا وہ یہ ہاسپٹل میں بچوں کا پیشنٹ میں کام کرتا تھا۔ تو آپ کی زوجہ جو ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے اس کے بعد کہ نہیں جب آپ پاکستان آئے؟ نہیں، میں اس کو آنے کا بہت بولا لیکن وہ راضی نہیں تھا، پھر ہم یعنی ہمیشہ کے لیے ادھر آنا تھا تو ہم نے طلاق دے دی اس کو۔ تو جب آپ بچوں کو، بیوی کو طلاق دے کے بچوں کو چھوڑ کے آئے پاکستان، تو اس کے بعد آپ کو ان کے ساتھ رابطہ تھا کہ نہیں، انہوں نے رابطہ نہیں کیا؟ پہلے کچھ ٹائم تک رابطہ تھا، جب ہم یہ دنیا میں آیا نا، آپ کو پتہ ہے جب ہم ادھر اب زیر علاج میں ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ اور ادھر اپنے رشتہ دار سب دوست لوگ ہم سے ناراض ہوا یہ نشے کی وجہ سے۔ تو جب آپ پاکستان میں، آپ کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ ہمارے پاس تھا 50-60 لاکھ روپے تھا ادھر۔ یہ کس سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ 18 پہ غلط راستوں پہ ہم آ گیا، یعنی بس کچھ ٹینشن، کچھ پیسے کی زیادتی اور کچھ لاپرواہی، غیر سرپرستی میں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ نشہ کیا تھا تو یہ کسی دوست نے، جاننے والے نے آپ کو دھوکے سے دیا تھا کہ نہیں آپ نے خود اپنی رضامندی سے وہ نشہ نہیں، کیا تھا؟ یہ ہم اپنی رضامندی سے اس کو بولے یار تھوڑا دے دو، ہمارا بہت دماغ خراب ٹینشن ہے۔ وہ ہم کو بولا کہ یہ مت کرو، یہ اچھا چیز نہیں ہے، ہماری طرف تھوڑا دیکھو، لیکن ہم بس اس ٹائم پورا نہیں سوچا کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ دلدل میں ایسے گر گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ 7 سال بعد آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 7 سال کے بعد ہم ایسے مقام پہ آیا کہ پھر دوست پارٹی میں ہم آخر یہ تک آئے کہ ہم نے بوری اٹھایا کباڑ کٹا کرنے کے لیے، اور ہم کو رونا بھی آیا کہ یار ہم تھا کیا، اب ہو گیا کیا۔ یعنی 7 سال میں آپ لکھ پتی سے کک پتی بن گئے۔ یعنی 6 پتی روٹ پتی بھی آیا۔ وہ 6 سال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ہم نے بہت کوشش کیا کہ یہ
मुसीबत से हम हमारा जान छोड़ जाए, हम कोई अस्पताल कोई ऐसी जगह में जाए, लेकिन लोग हमको डराता था अच्छा। कि अस्पतालों में नहीं जाना, उधर ये है, इंजेक्शन लगवाता है, मारता है, ये है, हम डरता था। हुकूमत ने हमको मोटरवे पुल के नीचे सोया था उठाया और लेके इस इदारे के हवाले किया, और इधर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखा कि यार अगर हमको पता था पहले क्यों नहीं आता। इधर हमारा बहुत अच्छे तरीके से इलाज हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, यानी हर लिहाज से, अगर मेडिकल कहते हैं, अगर सफाई कहते हैं, अगर खाने पीने के लिहाज से कहते हैं, अगर वर्जिश और नमाज, हर लिहाज से हमारा बहुत अच्छा इलाज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर तुम्हारा मेरा पहला वीडियो देखेगा तुम यही कहेगा कि तुम वो नहीं है। आपको अपना बेटा और बेटी याद आते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हर दिन हर रात इंशाल्लाह इधर से निकलेगा तो हम ज़रूर रब्ता करेंगे। उनके नंबर हैं कॉन्टैक्ट्स आपके पास? वो ऐसी जगह है कि उधर से हम कांटेक्ट करेगा फिर। अच्छा। हाँ, फिलहाल हमारा ज़हन में कुछ नंबर याद नहीं, क्यों 7 साल हो गया है कि हम ये सोया था, एक हिसाब से सोया था, अंधेरों में था। नॉर्वे का अंधेरा है ना, कि उधर कुछ नहीं है, वही अंधेरों में हम। ये जो सेव लाइफ फाउंडेशन है, इधर आपने जितना अरसा गुजारा है, 3 माह 4 माह का अरसा गुजारा है, उसको सामने रख के आप जो आदी हैं, नशे के आदी अफराद हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? खुदा के कसम यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, खिदमत हो रहा है। यानी ऐसे समझो कि एक माँ बाप जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचता है और उसके मुस्तकबिल के लिए सोचता है, ये लोग उसी तरह सोचता है हमारा। यहाँ कुछ ऐसे ख़तरा नहीं है, और आप फिर कहेगा कि हम साल पहले क्यों नहीं आता था। और ये हम सूबाई हुकूमत और KPK से बहुत शुक्रिया अदा करता है, इनका बहुत शुक्रगुजार है, एहसानमंद है। और इस फाउंडेशन, ये सिविल लाइफ फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार है। इनका अमला जो है, इसका स्टाफ, इसका सब हमारा बहुत खिदमत किया है, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसके लिए दुआ करेगा, आप लोग हमारे लिए भी दुआ करेगा इंशाल्लाह। आप खुश रहो। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। चंद मिनट की खुशी के लिए या अपने गम को गल्त करने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि आज जो आज से 8 साल पहले 50-60 लाख रुपए के मालिक थे, ये खाने को मोहताज हो गए थे और ये अपनी ज़िंदगी रोड पे बसर कर रहे थे। और इनका यही कहना है कि नशे से जितना दूर रहें, वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जो हल्के अहबाब है उसके लिए भी बेहतर है। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।